أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 سے یہود جو کہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے ان کی دوسری خباثت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ان کے آباء و اجداد کی خباثتوں کا ذکر کیا گیا اور پھر ان کی خباثتوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ خون ریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ہی بھائیوں کو ان کے اپنے گھروں سے نکالو گے نہیں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، جیسے کسی کو اتنا تنگ کرنا، اتنی تکلیف پہنچانا کہ وہ اپنا شہر ہی چھوڑ کے چلا جائے، تو فرمایا یہ کام نہیں کرو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اس کو اچھی طرح سے مانا، اقرار کیا اس کا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پہ گواہ ہو کہ اقرار صرف ایسے عام اقرار نہیں تھا، بلکہ جیسے شہادت میں گواہی، جیسے گواہی میں اقرار ہوتا ہے باقاعدہ بڑا واضح، اس طرح تم نے اقرار کیا کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کا خون نہیں بہائیں گے اور انہیں گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ فرمایا یہ تم نے کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی تھے، تقتلون انفسکم، جنہوں نے اپنے ہی بھائیوں کا قتل کیا، وتخرجون فریقا منکم، اور ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالا، فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان پر چڑھائی کی، ان کے مد مقابل جو جماعت تھی مخالفین کی امداد کی، ان کے خلاف امداد کی۔ فرمایا یہ سب کچھ تم کرتے رہے۔ اور دوسری جانب وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بنا کر لائے جاتے تو فَادُوهُمْ، تو اس وقت تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ یہ انصار مدینہ کے جو قبائل تھے، یہ دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور ان کی شروع سے ہی آپس میں دشمنیاں رہتی تھیں۔ کبھی کبھار جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا، قتال شروع ہو جاتا تھا۔ اور مدینہ کے ارد گرد جو یہودی آباد تھے، ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور تیسرا ان کا بنو نذیر۔ تو یہ 3 جو ان کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ قبیلے جو ہیں، چونکہ یہ وہاں کے جو مقامی انصار جو تھے ان کے مقابلے میں یہ چھوٹے قبیلے تھے، لہٰذا ان کو ضرورت پڑتی تھی ان کے ساتھ اتفاق کرنے کی، کسی نہ کسی کا حلیف بننے کی۔ تو معاملہ یہ چل رہا تھا زمانہ جاہلیت سے کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ اوس کے حلیف تھے، ان کے ساتھ تھے، اور بنو قریظہ یہ خزرج کے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اتحاد بنایا ہوا تھا، اور جب جنگ و جدال ہوتا تو یہ اپنے اپنے جن کے جو حلیف تھے ان کا ساتھ دیتے، بلکہ بنو قریظہ جو ہے یہ اوس کے ساتھ تھے، اوس کے ساتھ ان کی بنو قریظہ کی آپس میں اتفاق اتحاد بنا ہوا تھا کہ جب جنگ و جدال ہوگا، لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جب ان کی لڑائی ہوتی، اوس اور خزرج کی آپس میں جب لڑائی ہوتی تو ان کے قبیلے، یہودیوں کے قبیلے بھی ان کا ساتھ دیتے۔ اب ظاہر ہے لڑائی کے مقابلے میں پھر قتل و قتال بھی ہونا ہے لڑائی کے نتیجے میں، تو کچھ
ان کے بھی جو یہودی تھے وہ مر جاتے، قتل ہو جاتے، تو یہ خود ہی قتل کرنے والے تھے، اور پھر بعض اوقات قیدی بھی بن جاتے۔ پہلے قتل کرتے ان کو، جو قیدی بن گئے تو بعد میں اپنے ہی اس حلیف قبیلے کو، مثلا بنو قریظہ والے اوس والوں کو یہ کہنے لگے کہ یہ اب جو قیدی ہیں یہ چونکہ اصل میں یہودی ہیں، ہمارے بھائی ہیں یہودی، لہذا ہم ان کا خود فدیہ دے کے ان کو چھڑا رہے ہیں۔ تو وہ یہ سوال کرتے کہ اگر آپ نے فدیہ، آپ ہمارے حلیف ہیں، اگر آپ نے فدیہ دے کے انہیں چھڑانا تھا تو پھر قتل کیوں کیا؟ تو کہتے تھے کہ قتل تو اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہماری برادری بنی ہوئی ہے، ہماری برادری بنی ہوئی ہے اور ہم حلیف ہیں، اس لیے ہم نے آپ کا ساتھ تو دینا ہی تھا۔ لیکن چھڑانا کیوں ہے؟ چھڑانا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تورات پر عمل کریں، اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی ہو جائے تو اسے چھڑا لیا کرو۔ تو گویا کہ تورات کا جو پہلا حکم کہ قتل و قتال نہ کرو اس کو نہیں مانتے تھے، اور جو دوسرا حکم جب وہ اس کی باری آتی کہ فدیہ دے کے چھڑا لو تو کہتے تھے ہم تورات پہ عمل کر رہے ہیں۔ کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، یعنی جہاں دل آیا، خواہش آئی تو وہاں مان لیا، اور جہاں خواہش کے خلاف آیا تو اسے نہیں مانا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو تم میں سے اس کے مرتکب ہوئے ہیں؟ فرمایا اس بدعہدی کا جنہوں نے ارتکاب کیا ان کی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی رسوائی کے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ واقعہ اس پہ شاہد ہے کہ ان کو پھر بنو قریظہ بدعہدی کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا، قیدی بنایا گیا بالآخر، اور بنو نذیر کو شام کے علاقوں کی طرف انہیں نکال دیا گیا، ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے انہیں نکالا گیا، تو ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی گئی۔ فرمایا یہ تو دنیا کا ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ قیامت والے دن۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ اعمال کر رہے ہیں، فرمایا جو تم اعمال کرتے ہو اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے جو خباثت کی کہ بدعہدی کی انہوں نے، اس کی ان کو سزا دی گئی۔ اس لیے وعدہ خلافی کہا کسے جاتا ہے کہ ایک آدمی جب وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اس وقت وہ یہ دل میں رکھتا ہے، منافقت رکھتا ہے دل میں، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جھوٹا موٹا وعدہ کر رہا ہوں، میں نے پورا نہیں کرنا، یہ منافقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو وعدہ کرے اور جھوٹا وعدہ کرے اس پہ پورا نہیں اترتا، وہ جان بوجھ کے، فرمایا یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ تو دل سے کرتا ہے، سچا وعدہ کرتا ہے، پکا وعدہ کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا اور اپنا عذر پیش کرتا ہے، تو اس کو منافقت نہیں کہا جاتا۔ وہ تو عذر پیش کر رہا ہے، ایک بندہ عذر پیش کر رہا ہے کہ میری یہ مجبوری بن گئی تھی اس لیے میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ آج کل مسلمانوں کے جو حالات ہیں یہ یہودیوں کی طرح ہیں کہ انہوں نے توحید کے مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کے مسئلے کو قبول کرنے میں اور تمام جو ان پر ذمہ داریاں لاگو ہوتی تھیں، تورات نے جس کو وضاحتاً بیان کیا ہوا تھا انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صداقت روز روشن کی طرح عیاں تھی ان پر، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ تورات میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات کا تذکرہ تورات میں تھا،
ایک ایک چیز کا تذکرہ تورات میں تھا، اور یہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے اس بدعہدی کی ان کو سزا ملی۔ اور آج کل مسلمان اسی روش پہ چل رہا ہے کہ اگر عقیدتاً نہیں لیکن عملاً یہ ایسے ہی کرتا ہے کہ کسی سے جو ہے نا وہ ایک معاملہ کیا، کاروبار ہے، معاملہ کیا، اس کو ٹرکھاتا رہا، اور دوسری طرف جو ہے نا ایک طرف سے پیسہ اٹھایا اور اس کو جو ہے نا لانے لگاتا رہا، اگلے بندے کو پریشان کیا خواہ۔ یہ مسلمانوں کے حالات ہیں آج کل۔ ایک نو مسلم کی ایک جو ہے نا یوٹیوب پہ کلپ تھا ایک نو مسلم کا، اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے جو حالات دیکھے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو قرآن و سنت جس مسلمان کی بات کرتا ہے وہ مسلمان الگ ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے۔ مسلمان اگر ہوتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے متاثر ہو کے قرآن پڑھ کے، اور یہ ریسرچ ہے کہ آج بھی اسلام جو پھیل رہا ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ 80% لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں، باقی دیگر جو ہے وہ عوامل اس میں کار فرما ہے۔ تو مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے کیسے حالات ہیں آج کل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھیں، اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں۔ تمام مسلمانوں کو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولے، مسلمان ہو کے وعدہ خلافی کرے، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کا نتیجہ جیسے یہودیوں کو بھگتنا پڑا، مسلمان کے بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو، جو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو، تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالی اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، فرمایا کہ تم قسم اٹھا کے چیزیں بیچتے ہو تو قسم، جھوٹی قسم اٹھانے سے چیز تو بک جاتی ہے لیکن اس میں برکت اٹھ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کا یہی حالات ہیں آج کل کہ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اس کے اندر روح ہے، جو برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے، وہ برکت اٹھا لی جاتی، اور دنیا میں بھی پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے یہودیوں کے طریقوں پہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہودیوں کا کام تھا جھوٹ بولنا، یہودیوں کا کام تھا دھوکہ دینا، یہودیوں کا کام تھا خیانت کرنا، یہ یہودیوں کے کام ہیں، تو یہودیوں کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے، یعنی آخرت کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، یہ ہر معاملے میں دنیا کہتے ہیں، دنیا 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 دنیا، وہ کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ بھئی اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اسی جہان کے اندر پیسہ کمانا ہے، کما لو، دھوکہ دینا پڑتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو دھوکہ دینا پڑتا، دو مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا پڑتا، دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا الو سیدھا کرو۔ تو ان لوگوں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس نے بڑی پہلے دنیا میں بڑی نمازیں اس نے پڑھی، صدقات خیرات اس نے کیے بہت زیادہ، لیکن جب آخرت میں لایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تو حقوق العباد اس کے ذمے اتنے ہوں گے کہ وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ کوئی ادھر سے آ جائے گا کہ اس نے میرے پاس اتنا پیسہ دینا تھا، اس نے میرا فلاں حق مارا تھا، فلاں حق مارا تھا، کوئی ادھر سے آ جائے گا کہ اس نے اس طرح میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جتنے حقوق طلب کرنے والے ہیں سب کو ان کے حقوق دیے جائیں، اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ان کے حساب سے اٹھا کے ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، چنانچہ ان کے کھاتے جو ہے نا وہ مکمل کیے جائیں گے،
اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. فرمایا نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور ابھی تک حقوق طلب کرنے والے موجود ہوں گے. اور اللہ پاک فرمائیں گے اب ایسا کرو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو. تو ان کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اس طرح سارے لوگوں کا پھر حقوق پورے ہوں گے. اور اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا یہ بڑی نیکیاں لے کے آیا تھا لیکن آج اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی کمر پہ وہ سارے گناہ جو دوسروں نے کیے آج اس کو جو ہے نا اس کی کمر پہ لادنے پڑ گئے. اپنی کمر پہ یہ اٹھائے گا اس وقت. فرمایا یہ ہے خسارے والا اور یہ ہے مفلس. یہ ہے مفلس. اس لیے اس چیز کو سامنے رکھا جائے. ایسے نہیں ہے کہ دنیا کو سامنے رکھا جائے. لوگ ایسے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ کرپشن کر کے بڑا مال بٹور لیتے ہیں، دھوکہ دہی سے بڑا مال کما لیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اس میں سے کچھ خیرات کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ خیرات کر دیں، کہتے ہیں چلو عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی بد دیانت ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہے. اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے. بڑی بڑی کرپشن کرنے والے اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ وہ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی خباثت ذکر کی ہے. فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. یا انہوں نے یہ نظریہ جو بنا رکھا تھا کہ کوئی جن کے نام کی ہم نظر نیاز منت منوتی دیتے ہیں غیر اللہ کے نام کی، وہ ہمیں چھڑانے آ جائیں گے، فلاں پیر ہمیں چھڑانے آ جائے گا. فرمایا نہیں، اس وقت کوئی چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں پکڑیں گے حساب کتاب بالکل برابر ہوگا. اور اس وقت اس کے بعد ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے، ان کی خیانتوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور فرمایا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. اور جہنم کا عذاب اسے کہا جائے ہلکا نہیں کیا جائے، دہکایا جائے گا اور تیز کیا جائے گا. وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ ایندھن اس کا ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کہ پتھر بھی جو ہیں وہ جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے. ایسی آگ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا اور وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اسے دہکایا گیا اور وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک اسے تیز کیا گیا اور وہ کالی سیاہ ہو گئی. فرمایا اب جہنم کی آگ کو تیز سے تیز کیا جا رہا ہے اور وہ کالی سیاہ ہے کہ بندے کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. ہاتھ کو بندہ دور بھی کر سکتا ہے ایسے، ہاتھ کو بندہ قریب بھی کر سکتا ہے ایسے. جیسے نظر جن کی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو انتہائی قریب کر کے. ہاتھ ایسی چیز ہے بندہ دور قریب کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن فرمایا وہاں ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا. اس قدر سیاہ جہنم کی آگ کالی سیاہ ہے. اور ایسا عذاب فلا یخفف عنہم العذاب، وہاں عذاب جو ہے ہلکا نہیں کیا جائے گا. اس لیے جب کسی مسلمان کو مسلمان دھوکہ دینے لگے، خیانت کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے، کسی کا حق مارنے لگے، تو اسے آخرت کی طرف دیکھنا چاہیے. اسے دیکھنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن مجھے حساب دینا پڑے گا. ان تمام جھوٹوں کا، ان تمام خیانتوں کا، بدعہدیوں کا یہ مجھے حساب دینا پڑے گا. اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور دنیا کی زندگی یہ تو بالکل معمولی سی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے. جہنمی ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنتی ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اس لیے فرمایا کہ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کوئی ان کو مدد نہیں کرنے کے لیے آئے گا. جن کے بارے میں انہوں نے یہ خیال کیا ہوا تھا کہ وہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے، جیسے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، جن کے ہم نے بت بنا رکھے ہیں اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کے ہاں.
یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، اللہ پاک ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، تو وہ وہاں کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا ولا هم ینصرون، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہودیوں کی جو بدعہدیاں اور خیانتیں ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی تمام بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب